سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، سورۃ الانبیاء اور 17ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان و زمین بند تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے انہیں کھولا۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ آسمان و زمین سب بننے سے پہلے دھوئیں کی شکل میں تھے، پھر زمین کا دھواں نیچے کی طرف گیا، آسمان کا دھواں اوپر کی طرف گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، نطفہ جو پانی کی شکل میں ہوتا ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ پانی تو ایک ہی ہے، لیکن اسی پانی سے اللہ نے مختلف قسم کے درخت، پودے، فصلیں، اناج، پھل، انسان، جانور، پرندے، مچھلیاں، مختلف رنگ اور مختلف شکل کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں لنگر ڈالے، ان تمید بہم، تاکہ زمین ہلے نہیں، وہ کانپے نہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ راستہ پا سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا کہ وہ گرتی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ کافر اللہ ہی کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج چاند تمام اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ اس دنیا سے جب پردہ فرما جائیں گے تو کیا کافر اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی کافر یہ کہتے تھے کہ چند دنوں کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو جائے گا تو پھر یہ دین باقی نہ رہے گا۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے، ایک نہ ایک دن آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ پردہ فرما لیں گے، تو کیا یہ کافر ہمیشہ دنیا میں چلتے پھرتے رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ چکھنا ہے، چکھنا کسے کہتے ہیں؟ فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا لکھا؟ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ذرہ بھی اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ چکھنا اسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز اگر منہ میں رکھی جائے تو وہ حلق کے نیچے نہ اترے. کسی چیز کو کھانا پینا یہ چکھنا نہیں ہے. چکھنا تو یہ ہے کہ زبان کے اوپر رکھ کر اس چیز کا ٹیسٹ محسوس کر کے دوبارہ اس چیز کو باہر پھینک دیا جائے. لیکن فرمایا کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھنا مکروہ ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن چکھنا مکروہ ہے. اور چکھنے سے کیا مراد ہے؟ زبان پر رکھ کر ٹیسٹ معلوم کر کے اسے تھوک دیا جائے. اگر ایک ذرہ بھی حلق کے نیچے اتر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بعض صورتوں میں چکھنے کی اجازت ہے. مثلا کسی عورت نے رمضان کا روزہ رکھا ہو اور اس کا شوہر جو ہے وہ بد اخلاق ہو، تیز غصے والا ہو، اسے یہ محسوس ہو کہ اگر کھانے میں نمک زیادہ یا کم ہوا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ چیخے گا، چلائے گا اور مارے گا اسے. تو اس لیے عورت کو اجازت ہے کہ وہ جب کھانا پکائے تو روزے کی حالت میں وہ زبان پر رکھ کر اسے وہ چیک کر سکتی ہے، لیکن اسے اندر نہ اتارے بلکہ فوراً اسے تھوک دے. تو چکھنا اسے کہتے ہیں. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی موت کا مزہ چکھا، لیکن صرف چکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ زندگیاں عطا فرمائی جو دنیاوی زندگی سے بھی ارفع و اعلیٰ ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں پریشانیاں دے کر اور بھلائیاں دے کر، یعنی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں اور نعمتیں، یہ سب ہمارا امتحان ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے ہیں یہ وہی ہیں جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ ظالم اللہ کے ذکر ہی کا انکار کرتے ہیں. خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا، بڑی جلدی ہے اس میں. یہ تو چونکہ اس کا معمول ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے، ورنہ بیج بونے کے بعد اس کا تو دل یہ چاہتا ہے کہ دوسرے دن ہی فصل تیار ہو، اتنی جلدی ہے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی سے منع فرمایا کہ بلا وجہ کی جو جلدیاں ہیں وہ نقصان کرتی ہیں. اکثر جتنے حادثات ہوتے ہیں وہ بھی جلدی مچانے سے ہوتے ہیں. 1 منٹ 2 منٹ کی بات ہوتی ہے اور بندہ جو ہے غلطی کی وجہ سے بہت بڑا حادثہ وہ مول لیتا ہے. لیکن بعض چیزوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں جلدی کرنے کا حکم ہے. مثلا مہمان کی مہمان نوازی میں. اسی طرح فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کا اچھی جگہ رشتہ کرنے میں. تو اس طرح کے بعض معاملات میں تو یہاں بھی جلدی سے مراد بے صبری نہیں ہے بلکہ سستی نہ کی جائے اور اس کام کو فوراً ادا کیا جائے. ارشاد فرمایا سأُرِيكُمْ آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو. یعنی کافروں کو بڑی جلدی ہے کہ یہ نشانی کب ہمیں نظر آئیں گے، تو فرمایا کہ نشانیاں نظر آئیں گی، تم اس کے لیے جلدی نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. یعنی قیامت کب آئے گی؟
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، کسی طرح کافر جانتے اس وقت کو جب وہ روک نہ سکیں گے جہنم کی آگ کو اپنے چہروں سے، جب جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی، ولا عن ظہورہم، اور وہ اپنی پیٹھوں کو بھی جہنم کی آگ سے نہ بچا سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی، بل تأتیہم بغتہ، بلکہ یہ قیامت ان پر اچانک آئے گی، فتبہتہم، تو یہ قیامت، یہ اللہ کا عذاب انہیں بے حواس کر دے گا، فلا یستطیعون ردہا، تو وہ اسے لوٹا نہ سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور انہیں مہلت نہ دی جائے گی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جن لوگوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا اسی مذاق نے انہیں برباد کر دیا۔ اس رکوع میں جہاں کئی نصیحتیں ہیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنی بھی حفاظتی اقدامات کیے جائے، جتنی بھی احتیاط کی جائے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ ایک بندے نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھا ہو اور وہ موت سے بچ گیا ہو۔ موت اپنے مقررہ وقت پر آنی ہے، تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ فلاں کو موت اس لیے آ گئی، حملہ ہو گیا، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ فلاں کو موت اس لیے آ گئی کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، اور جسے موت نہیں آئی ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔